السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، مسلمان کن کن حالات سے گزر رہا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہت ہی مایوس کن حالات ہے، ایسے حالات کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے لیکن اس کا کوئی پرشان حال نہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آج پورے دنیا کے اندر مسلم ممالک کی، مسلم حکومتوں کی مذاق ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کس طرح سے ظالمانہ طور پر اس کو شہید کیا گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے لیکن کوئی اس کو پانی پلانے والا نہیں۔ آج اتنے سارے مسلم ممالک ہیں لیکن کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک ایک بوند پانی پہنچا سکے۔ کسی کے اندر وہ ہمت نہیں ہوئی۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ تڑپ کر کے شہید ہوتے رہے اور یہ سارے ممالک وہ دیکھتے رہ گئے، کسی نے کچھ نہیں کر سکا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج مسلمان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی، تاریخ بھولے گی نہیں ان چیزوں کو جو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو معصوم بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور کسی نے ایک بوند پانی تک پہنچانے کی ہمت نہ کر سکا۔ آج مسلمان بہت ہی مایوس کن حالات سے گزر رہا ہے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹے جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی 5 تاریخ گنوائی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے درمیان نبوت قائم رہے گی، تمہارے درمیان میں موجود رہوں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا، پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ پھر دوسرا دور آئے گا، خلافت منہاج النبوہ، یعنی جس خلافت کو میں نے قائم کیا وہی خلافت، وہی نظام جوں کا توں رہے گا، قدم با قدم، بالشت بل بالشت، اس میں کہیں بھی کسی چیز میں کوئی کمی نہ ہوگا، اور پھر وہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا منظور ہوگا، پھر وہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا دور آئے گا ملوکیت کا، ٹھاٹھ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں دواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور بھی اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے گا رہے گا اور پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا دور آئے گا بادشاہی غلامی کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ کرام نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا، لہذا اس دور سے ہم گزر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دور کیا تھا۔ اس دور میں پورا عالم اسلام غلامی کے دلدل میں چلا گیا۔ کوئی فرانس کے غلام بن گئے، کوئی اٹلی کے غلام بن گئے،
کوئی شاہ برطانیہ کے غلام بن گئے، کوئی کہیں کے غلام بن گئے تو کوئی کہیں کے غلام بن گئے۔ لہذا پورے کے پورے نظام اسلام پورے کے پورے غلامی کے دلدل میں چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دور ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دور ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ بالواسطہ حکومت وہی کر رہا ہے، انڈائریکٹ حکومتیں وہی کر رہا ہے، بٹن وہیں سے دبتے ہیں۔ ہمارے ہر مسائل انہی کے زیر تسلط ہے، انہی کے سرمایہ داری کا ہم بھیک مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، یہ دور ابھی کچھ ختم ہوا ہے اور ابھی کچھ باقی ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس دور میں مسلمانوں پر اور بھی قیامتیں ٹوٹنے والی ہیں، اور بھی مسلمانوں پر ظلم ہونے والا ہے۔ اسی دور میں وہ ملاحم بھی ہوں گے، اسی دور میں دجال اکبر کا ظہور بھی ہوگا۔ مسلمانوں پر اور بھی قوت، مسلمانوں پر اور بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ دور بھی ختم ہو کر کے رہے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ دور رہے گا، لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر کے رہے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچواں دور، جس خلافت کو میں نے قائم کیا تھا، وہی خلافت پھر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں قائم کر دے گا۔ پھر وہی نظام پورے کائنات کے اندر، پورے دنیا کے اندر وہی نظام جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قائم کیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا سکہ رواں دواں رہے گا، پورے دنیا میں نور اسلام جگمگا رہا ہوگا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دور کے آنے میں کتنا وقت ابھی باقی ہے، کب وہ دور آئے گا، کتنے دن بعد آئے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔